السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ آج کا ناول کا نام ہے بڑی آپا بائے جبین چیمہ۔ اسے کالج کی نوکری کرتے 5واں سال تھا جب عائزہ کی بھی جھٹ منگنی پر بیاہ والا معاملہ ہو گیا۔ اس نے اپنی کالج کی کلیگ کو شادی پر بلایا تھا۔ اس کی کلیگ روبینہ اور شفیق اس کے گھر کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس کا تعلق کسی غریب گھر سے ہے، کیونکہ اس کے پاس معمولی سے چند جوڑے گرمیوں میں ہوتے اور چند سردیوں میں سستی سی چپلیں اور سردیوں میں کالے رنگ کے بند جوتے۔ یہ گھر تمہارا ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تو گھر تو میرا ہے، یعنی میری اماں اور ابا کا، ادھر ہی رہتی ہوں۔ اور یہ بہن بھائی تمہارے ہیں؟ وہ حیرت سے بولے۔ یہ تمہارے سگے بہن بھائی ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ یہ سب اماں پر گئے ہیں اور میں ابا پر۔ تو اس میں تمہارا کیا قصور؟ تم اپنی مرضی سے تو ایسی نہیں بنی نا۔ اور پھر آج کل تو ویسے بھی معمولی شکل و صورت کی لڑکیاں ایسے ڈھنگ سے رہتی ہیں، اتنے اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور اتنا اچھا میک اپ کرتی ہیں کہ خوبصورت دکھنے لگتی ہیں۔ اور تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تم اپنی چھوٹی بہنوں کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو۔ شفق نے اسے لتاڑا۔ چلو کل ہی چل کر اپنے لیے کچھ کپڑے خریدو، اتنے سال سے کما رہی ہو، کم از کم کوئی پرانی گاڑی ہی لے لو۔ بسوں میں دھکے کھاتی ہو۔ روبینہ نے بھی حصہ ڈالا۔ اور اس دوپہر اماں ذرا فرصت سے تھیں تو ان کے پاس جا بیٹھی۔ اماں مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں نے اپنے لیے کچھ کپڑے اور جوتے لینے ہیں، مسلسل پہن پہن کر سب پرانے ہو گئے ہیں۔ کتنے پیسے؟ اماں کو جیسے کرنٹ لگا۔ 10-15 ہزار تو لگیں گے، اس نے اندازے سے کہا، کیونکہ عائزہ کا تو ایک ایک سوٹ اس نے زیادہ پیسوں میں بنتا تھا۔ اتنے پیسے یکمشت دینے میں مشکل ہے۔ ابھی ابھی عائزہ کی شادی سے فارغ ہوئی ہوں، شکر ہے سارا سامان فائزہ کے ساتھ ہی بن گیا تھا، اب دقت نہیں ہوئی۔ اماں کے منہ سے بے ساختہ پھسل گیا۔ تب وہ دھواں چہرہ لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار پانی بہہ رہا تھا۔ جانے کیوں شاید اسے اماں کی بات یاد آ رہی تھی، وہ سب کچھ اس کے لیے بنا رہی تھی۔ اس مہینے اسے تنخواہ ملی۔ وہ شفیق اور روبینہ کے ساتھ بازار آ گئی۔ اس نے ان کی مرضی سے 3-4 جوڑے کپڑوں کے خریدے، جوتے لیے، میچنگ جویلری لی۔ کپڑے شفق کے درزی کو دے کر گھر آ گئی۔ اس نے اگلے 4-5 روز وہ جوں ہی گھر میں داخل ہوئی، اماں امید بھری نظروں سے اسے دیکھتی، خواہ ارد گرد چکراتی رہتی، مگر وہ بھی انجان بن جاتی۔ جمعے کی دوپہر وہ گھر آئی تو اس کا خیال تھا جا کر شاور لے لمبی تان کر سوئے گی، مگر سامنے ہی اماں اور ابا دونوں بیٹھے تھے۔ وہ سلام کر کے کمرے میں جانے لگی تو اماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ابا کو اکسایا وہ بات کریں۔ ربیہ، ابا کھنکارے، بیٹی تمہیں ابھی تک تنخواہ نہیں ملی؟ تمہاری اماں کو ادھار چکانا تھا، تم نے ابھی تک پیسے نہیں دیے؟ جی ابا، میں نے اپنی کچھ چیزیں لینی تھیں، وہ لی ہیں، باقی میں دیکھتی ہوں کیا بچا ہے، بلکہ میں تو سوچ رہی ہوں کسی طرح کچھ مہینوں کی تنخواہ اکٹھی کر کے کوئی پرانی گاڑی لے لوں، بسوں میں بڑی خواری ہوتی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ارے گاڑی کی تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ ساری دنیا بسوں میں جاتی ہے، یہ گھر کے آگے سے تمہاری بس ملتی ہے اور یہیں اتارتی ہے۔ ابا سے پہلے اماں بول پڑی۔ اور مجھے بالکل پسند نہیں لڑکیاں شتر بے مہار کی طرح بازاروں میں پھرتی رہیں، میں لا کر تو دیتی ہوں تمہیں کپڑے۔ اماں پھر بولی۔ کدھر ہیں وہ کپڑے؟ دکھاؤ تو صحیح، درزی کے پاس ہیں، ملیں گے تو دکھا دوں گی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ اماں اور ابا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ سختی نہ کرنا، سارا معاملہ نرمی سے ہی نمٹانا ہے، ابا نے اماں کو آہستہ سے سمجھایا۔ بدھ کے روز عام طور پر وہ دیر سے گھر آتی تھی، کیونکہ آخری پیریڈ سے لے کر آتے آتے 4 بج جاتے تھے، مگر اس دن اس کا آخری پیریڈ اتفاق سے خالی تھا۔ طالبات کا پڑھنے کا موڈ نہیں تھا، اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ وہ شفق کو لے کر درزی کے پاس چلی گئی۔ پہلے انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کے کھایا پیا، پھر درزی سے کپڑے لے کر وہ گھر آ گئی۔ گھر آئی تو فائزہ آئی بیٹھی تھی۔ ارے آپا، اتنے کپڑے اور اتنے خوبصورت، تمہاری چوائس اتنی اچھی کیسے ہو گئی؟ اس نے اوپر والا سوٹ جھپٹا۔ او مائی گاڈ، یہی میں لینا چاہ رہی تھی۔ ہائے میری پیاری آپا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے یہ چاہیے؟ وہ ان سے لپٹ گئی۔ اور امی، یہ آپ لے لیں، یہ تو یقیناً عائزہ کے لیے ہوگا، ویسے بھی ہر وقت بڑی آپا کرتی رہتی ہے۔ فائزہ دوپٹے کھول کھول کر دیکھ رہی تھی۔ اماں دیکھیں کتنی اچھی پائپنگ ہے اس کی، اس نے دوپٹہ اپنے اوپر پھیلاتے ہوئے کہا۔ اور یہ قمیض؟ فائزہ نے قمیض کھولنی چاہی، مگر وہ تو سلا ہوا جوڑا تھا۔ ارے یہ کس کے ناپ کے کپڑے ہیں، سلوا دیے؟ یہ ہمارا ناپ تو نہیں، یہ میرے کپڑے ہیں، میں نے اپنے ناپ کے سلوائے ہیں۔ ربیہ نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر شاپر میں ڈالتے ہوئے کہا۔ آپا، آپ تو یہ رنگ پہنتی ہی نہیں، نہ ہی شوخ رنگ آپ پر سجتے ہیں۔ فائزہ نے اس کا مذاق اڑایا۔ میری مرضی، جو مرضی پہنوں اور جیسا مرضی پہنوں، مجھے تم بتاؤ گی مجھ پر کیا سجتا ہے اور کیا نہیں؟ وہ بھی پھٹ پڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے چولہے میں گئے تمہارے کپڑے، کبھی کبھار بہن آتی ہے، بجائے اس کے ساتھ بیٹھ کر پیار محبت سے بات کرو، آتے ہی اس کے گلے پڑ گئی ہو۔ اماں نے اس کے کپڑوں والا شاپر اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔
हाँ भाई, खुद मुख्तार हो, जो चाहे करो। इसने आंसू रोकते हुए कपड़ों का शापर उठाया और कमरे में आ गई। मेरे अल्लाह, इनको मेरी इतनी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं। इसने बददिली से कपड़े अलमारी के निचले खाने में फेंके और सर थाम कर बैठ गई। मैं क्यों पैदा हुई? मेरे रब, मुझे किस बात की सज़ा दी जा रही है? अगर मैं कमसूरत हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या इसके अलावा मेरे अंदर कोई खूबी है? इस दिन वो रात को भी बाहर नहीं निकली और फिर बहुत से दिन गुजर गए। इसने रुबीना और शफक के कहने पर कॉलेज में ही कमेटी डाल ली कि इसे अपनी सवारी की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। कॉलेज में जब इसे स्पोर्ट्स का हफ्ता होता तो कोई और फंक्शन होता तो वो रात को अकेले घर जाते हुए घबराती और घर जाकर वापस आना तो मुमकिन ना था। इसने पूरी तनख्वाह ना देने से घर में एक सर्द महली की फिजा बन गई थी। अम्मा ज़रूरत से ज़्यादा इससे बात न करती। हर वक्त किसी न किसी बहाने दूसरों की बेटियों की मिसालें दी जाती जो बाप का बाजू बनी हुई थी, मगर इस दफ़ा वो भी ढीठ बनी रही। इस दोपहर वो घर आई तो आयज़ा आई हुई थी। इसकी 2 साल की गोल मटोल मुजना इसके साथ थी। वो इसे देखकर इससे लिपट गई। बाकी लोगों को देखा देखी वो भी अपनी तोतली ज़बान में इसी बड़ी आपा कहती। वो इसे गोद में बिठा के आयज़ा और अम्मा के करीब बैठ गई। बड़ी आपा, तुम्हें पता है इस दफ़ा मेरा बेटा आ रहा है? आयज़ा चहकी। इसके चेहरे पे खुशियों के कितने रंग जगमगा रहे थे। अच्छा, बहुत मुबारक हो, इसने दिल से कहा। और पता है, मैंने अम्मा को बता दिया, इस दफ़ा मेरे बेटे की पैदाइश पर मेरी सारी चीज़ें आपा अपनी पसंद से बनाएंगी। और मुजना की दफ़ा जैसे अम्मा खाली कपड़े लेकर आ गई थी, इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस दफ़ा चेन या कोई और जेवर ज़रूर हो। क्यों बड़ी आपा? और लबिया की समझ में नहीं आया कि वो इसे बताया जा रहा है या राय ली जा रही है। पता नहीं, अम्मा को पता होगा। इसने मुजना को गोद से उतारा। मैं ज़रा फ्रेश होकर आती हूँ। वो उठने को थी जब अम्मा का इशारा पाकर आयशा फिर बोली, बड़ी आपा, आपकी कमेटी कब निकल रही है? ये आपने बहुत अच्छा किया जो कमेटी डाल ली, अम्मा को भी कुछ सहूलत हो जाएगी। वो चुपचाप बाहर निकल गई। कमरे में आकर इसे मजीद घुटन का एहसास हुआ। क्या वो अपनी मेहनत की कमाई अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकती? अपनी सहूलत के लिए खुद खरीद नहीं सकती? इस दिन वो घर लौटी तो बूंदाबांदी हो रही थी। सर्दियों की आमद थी। वो पुराने पतले से स्वेटर में तकरीबन कांप रही थी। वो सीधी बावर्ची खाने की तरफ आई, चाय का कप लेकर अपने कमरे में जाए। जब इसे बावर्ची खाने से अम्मा और सुगरा खाला की बात करने की आवाज़ आई। अरे सुगरा, वो शादी के लिए मानती ही कब है? शुरू में रिश्ते भी बहुत आए, मगर मैंने और इसके अब्बा ने भी बहुत जोर दिया, मगर वही एक जिद, मुझे शादी नहीं करनी, मैंने आपके साथ ही रहना है। मैं अब्बा की बेटी नहीं, बेटा हूँ, अम्मा कह रही थी। मुनीरा, मैं तो इसलिए कह रही, तुम इससे पूछ कर देखो। मेरे भांजे की बस 2 साल की शादी रही है, मगर लड़की ने पाँव नहीं लगाए। अल्लाह रखे साल का बेटा भी है, इसलिए इसे लेकर ऐसी गई कि वापस आने का नाम नहीं ले रही। तंग आकर मेरे भांजे ने तलाक का फैसला कर लिया है। मुझे तो रबिया शुरू से ही पसंद थी। मैंने पहले तुमसे कहा था, मगर तुमने टाल दिया। देखो, मेरा भांजा लाखों में एक है, कॉलेज में पढ़ाता है, अच्छी शक्ल सूरत का है। बाकी तुम जो चाहो पता करवा लो, इसी शहर में रहता है। सुगरा खाला इनकी पुरानी हमसाई थी और वो सब एक दूसरे को शुरू से जानते थे। अरे भाई, बता तो रही हूँ, अम्मा ने बात काटी। जब वो शादी करना चाहती ही नहीं तो हम क्या बात करें? अब तो वैसे भी इसने बुजुर्गी ओढ़ ली है। ना शौक कपड़े, ना कोई फैशन, बस किताबें होती हैं और वो होती हैं। हम तो इसकी जवानी में भी कह कर थक गए कि अच्छा पहनो, मगर इसकी अपनी पसंद है। अब हमने भी इसे इसके हाल पर छोड़ दिया है। अम्मा अभी भी शायद कुछ और भी कहती, मगर अचानक बावर्ची खाने के दरवाजे से अंदर आ गई। इसने खामोश नजरों से अम्मा को देखकर सुगरा खाला को सलाम किया और अम्मा के चेहरे पर नजर जमाकर बोली, खाला, कौन सी माँ ऐसी होगी जो बेटी का घर नहीं बसाना चाहेगी? मुझे शादी नहीं करनी, अब तो मेरी शादी की उम्र ही निकल गई है। इसने पलटकर सास पैन उठाया, कप में चाय उंडेली और कमरे में आ गई। कपड़े बदले, चाय पीने और गर्म बिस्तर में घुसने के बाद वो कांपती रही। ये मेरे अम्मा अब्बा मेरे साथ क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ कमाई के लिए मुझे ब्याहना नहीं चाहते? अब मैं ऐसी भी गई गुजरी नहीं थी। लोग तो आते रहते, मगर इनको टाल दिया जाता। वो अपने आप से मजीद लापरवाह होती गई। सर्दियों में अपने लिए कोल्ड क्रीम, वैसलीन की चंद शीशियां लेकर आती भी तो कुछ अम्मा अब्बा के कमरे में चली जाती, बाकी कभी फायसा उठाकर ले जाती तो कभी आयजा। इसके खुदरे हाथ पाँव, चेहरे की खुदरी जिल्द, रूखे बाल, बदरंगे कपड़े, इस पर एक अजीब सी बेइज्जती हो गई थी। इसकी कमेटी निकली तो कासिम, जो कि तीसरे साल में आ गया था, इसके कमरे में आ धमका, बड़ी आपा, आपकी कमेटी निकली है ना? सुना है गाड़ी खरीदने वाली है, तो लाएं, गाड़ी मैं खरीद लेता हूँ। मुझे ड्राइविंग भी आती है, आपको जहाँ जाना होगा मैं छोड़ आऊँगा। और वैसे भी आपने गाड़ी करनी क्या है? मैं आपको छोड़ के अपने कॉलेज चला जाऊँगा, वापसी पर आपको साथ ले आया करूँगा।
वो इसके सामने बैठा कहलाता, कासिम तुम्हें ज़हमत होगी, मैंने गाड़ी खरीद दी है, कल आ जाएगी, चलाने का भी कोई मसला नहीं, मैंने गाड़ी चलाना भी सीख ली है। कासिम के चेहरे का रंग बदल गया, अम्मा का भी मुंह बन गया, लेकिन इसने परवाह न की। अब वो मजीद धक्के नहीं खाना चाहती थी। फिर बहुत से दिन बेमकसद गुजरते चले गए। वो चुपचाप सुबह कॉलेज जाती, शाम को वापस आकर कमरे में घुसती, रात के खाने पर शक्ल दिखाती। कासिम और अम्मा तो जब से गाड़ी के पैसे देने से इनकार किया था, इससे उखड़े हुए थे। वो बेहिसी की चादर ओढ़े जिए जा रही थी। जब एक सुबह कॉलेज में इसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, इसे चक्कर आ रहे थे और सर दर्द से फट रहा था, शायद इसे बुखार था। वो छुट्टी लेकर घर आ गई। कासिम जाने आज क्यों नहीं गया, इसने अंदर से आती कासिम की आवाज़ सुनकर सोचा। आहिस्ता कदमों से चलती हुई लाउंज तक आई। कासिम जोर जोर से बोल रहा था, वो लोग रिश्ता कभी नहीं देंगे। जब इनको पता चलेगा कि माँ बाप के साथ मेरी एक जवान बहन भी साथ रहती है। चलो माँ बाप की तो फिर भी है, बर्दाश्त कर लेगी, मगर बहन की जिम्मेदारी कौन ले। मगर वो तो अपना कमाती है और इसकी कमाई इसी घर में लग रही है। अब्बा बोले। अम्मा तो बिल्कुल गंग खड़ी थी। इनकी कमाई से मुझे क्या फ़ायदा, वो अपना बंदोबस्त हॉस्टल में क्यों नहीं कर लेती। कासिम फिर बोला, क्यों जाए वो हॉस्टल। अम्मा बोली, इसके पैसों से फ़ायज़ा और आयशा के ससुराल में जो लेना देना होता है वो पूरा होता है। तुम्हें गाड़ी के पैसे नहीं दिए तो तुमने इसका वजूद खटक रहा है। मेहरबानी करें, शादी तो बड़ी आपा को घर से जाना ही होगा। बाद में मैं किसी मुनासिब मौके पर नीलोफर को सारी सूरत हाल से आगाह कर दूंगा। अभी मैंने इससे और इसके घर वालों को यही बताया कि मेरी 2 बहनें शादीशुदा हैं और एक दूसरे शहर में मुलाजमत करती है, वहीं रहती है। अम्मा वो बहुत बड़े लोग हैं, इस तरह मुझे रिश्ता कभी नहीं देंगे। बड़ी आपा भी इसी घर में रह रही हैं, वो तो इसका यहाँ से निकलना चाहते हैं। एक छत का ही तो आसरा था, वो भी छीन लेना चाहते हैं। इसे जोर का चक्कर आया और वो दरवाज़ा थामते थामते लाउंज के दरवाजे के साथ टकरा के गिर गई और फिर से कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। जाने कितने दिन गुजरे या घंटे, वो होश में आई तो फ़ायज़ा, आयशा, अम्मा, अब्बा सब इसके इर्द गिर्द बैठे थे। इसने सब पर नज़र डाली, सब शर्मिंदा नज़र आ रहे थे। इसने दोबारा आंखें मूंद ली। बड़ी आपा, फ़ायज़ा ने इब्तिदा की, कासिम ने गलत बात की है, हम सब इससे सख्त नाराज़ हैं, ये हम सब का घर है। और फिर कासिम जो शादी से पहले ही इस तरह की बातें कर रहा है, वो कल को हमें कब घुसने देगा। अम्मा अब्बा बूढ़े हो गए हैं, सो हमारा मैका तो आपके दम से आबाद है। हमारे बच्चे तो घर से चलने से पहले ही बता देते हैं, इस दफ़ा बड़ी आपा से ये पकवाना है या कौन सा खिलौना बड़ी आपा से लेना है। हाँ तो और क्या, आयशा बोली, हम वक्त बेवक्त आपके सर पर ही तो आ जाते हैं कि आपा हैं, सारा इंतज़ाम कर लेंगी, नहीं तो बाहर से खाना आ जाएगा। लो, मैं तो अपनी बेटी को किसी हॉस्पिटल में भेजती हूँ, हमारी खिदमत किसने करनी है बुढ़ापे में। अम्मा बोली। अब्बा चुपचाप इसको देखते रहे, जो इसके सारे माहौल में उकताई नज़रों से देख रही थी। वो हकीकत में चाहती थी ये सारे खुदगर्ज रिश्ते एक इसकी नज़रों से दूर हो जाएं, जो महज गर्ज की खातिर इसे बर्दाश्त कर रहे थे। मगर इनको क्यों बर्दाश्त करें। अम्मा चुपचाप इसको देखती रहीं। वो इनको क्यों बर्दाश्त कर रही थी, इसने अपने आप से पूछा। वो जो बहुत सालों से कमा रही थी, वो चाहती तो बड़ी आराम से आरामदायक ज़िंदगी गुजार सकती थी। इसे किसने रोक रखा था यहाँ से जाने से। यकीनन वो इस 4 दीवारी में महफूज थी। वो घर के अंदर जैसी भी ज़िंदगी गुजार रही थी, बाहर माशरे में इसकी इज्जत थी, लोग इसका एहतराम करते थे, इसे एक पाकीज़ा और बुलंद किरदार की लड़की समझते थे, इसकी मिसालें देते थे। इसकी घर की बुलंद दीवारों ने एक हिसार में महफूज कर रखा था, किसी कीमत पर भी इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। मगर अब वो क्या करे। वो शुरू सर्दियों में एक हल्की सी खून के लिए खुशगवार सुबह थी। वो क्लास लेने जा रही थी जब एक शौक चंचल सी 15-16 साल लड़की इसे ढूंढती हुई सामने आ खड़ी हुई। आप मैडम रबिया अब्दुल रहमान है। इसने तस्दीक चाहिए। हाँ, इसने गर्दन है। मैं तानिया आतिफ हूँ, आपके फूफीजाद भाई आतिफ की बेटी। मेरे बाबा आपसे मिलना चाहते हैं, मेरा इधर एडमिशन हुआ है तो इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। तब ना जाने क्यों वो एक शाम इसे रास्ते में आ ठहरी, जब वो इसके नाम से छेड़े जाने पर कितनी खुश हुई थी। लड़कियां जो ख्वाब बुनने और ख़याली घरौंदे बनाने में माहिर होती हैं, इसने भी जाने कैसे कैसे ख्वाब देख डाले थे। वो गौर से तानिया को देखे जा रही थी, जिसके चेहरे पर अब फूफा का चेहरा उभर आया था। अरे तुम्हारी शक्ल तुम्हारी दादी से कितनी मिलती है, बेख्तियार इसके मुंह से निकला। जी हाँ, इसीलिए जब तक दादी रही मुझे बहुत चाहती रही। वो अफसुर्दगी से बोली। क्या हुआ फुप्पो को, इसने बेख्तियार पूछा। दादी को लीवर कैंसर हो गया था, जब हमें पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। इसकी सुनहरी आंखें आंसुओं से झिलमिला उठी। मेरे बाबा इधर ऑफिस के बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तब एक मुद्दत बाद इसने आतिफ को देखा। वो ऊंचा लंबा सूखा सड़ा आतिफ अब जिस्म भर जाने से वजी और बावकार लग रहा था। आप
ربیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جی، میں لمبو کھمبا یا کچھ بھی کہہ لیں۔ وہ ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے کھڑا تھا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تانیہ حیرت سے بولی۔ تب وہ بات ٹال دیا۔ چند منٹ بعد پھپھو کی تعزیت کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کی خیریت بتانے کے بعد اپنے اصلی کام پر لوٹ آئی۔ اس دن تانیہ کا داخلہ کروانے اور اس کی فیس جمع کروانے تک وہ ان کے ساتھ رہی۔ جانے اندر ہی اندر اس کی ذات میں ٹھکرائے جانے کا جو احساس تھا، وہ اپنی ذات کی اس نے جو توہین محسوس کی تھی، شاید اس طرح سے وہ اس کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی قطعاً پرواہ نہیں۔ نہ وہ اس کے لیے پہلے کبھی اہم تھا، نہ اب، مگر اب اکثر یوں ہونے لگا۔ وہ اکثر ہی اس سے ٹکرانے لگا۔ وہ گاڑی سے اترتی تو تانیہ چھوڑ کے گاڑی میں تانیہ کی کار میں بیٹھ رہا ہوتا، اسے دیکھ کے اس کے پاس چلا آتا، چند منٹ بات چیت کرتا اور چلا جاتا۔ ربیہ نے اس کے گھر یا بچوں کے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھنا چاہتی تھی۔ ان کے درمیان سرسری سی گفتگو تھی، گویا وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتی۔ وہ تیز تیز اس کی طرف آتا اور پوچھتا کیسی ہو؟ جواب آتا ٹھیک۔ ماموں کیسے ہیں؟ ٹھیک۔ قاسم کا کیا حال ہے؟ ٹھیک۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اور پھر خود ہی کہتا ٹھیک اور ہنستا ہوا چلا جاتا۔ اس کی گاڑی ورکشاپ میں تھی، 2 دن سے بس میں جا رہی تھی۔ اس دن وہ گھر جانے کے لیے باہر نکلی تو گیٹ کے باہر عاطف گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے نظریں بچا کے نکل جانا چاہا مگر راستے میں آ گیا۔ ربیہ اگر آپ برا نہ مانیں تو آج میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تھوڑی سی پشو پیش کے بعد وہ مان گئی۔ وہ خود اب پختہ عمر کی خاتون تھی، اس کا پھوپھیزاد جوان بچوں کا باپ تھا اور پھر وہ اس کو گھر لے جا رہا تھا، کہیں ڈیٹ پر نہیں۔ کیا ہم چند منٹ کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ اس نے ربیہ سے پوچھا۔ کیسی بات؟ اگر تانیہ کی پڑھائی کی بات ہے تو آپ کالج میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے کسی نہ کسی کے ساتھ باہر آنا جانا پسند نہیں، نہ فالتو باتیں۔ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے یہی کر لیں۔ شاید اب یہ ابا سے معافی مانگ کر تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے، آخر ابا کے علاوہ اس کا ہے ہی کون؟ ربیہ نے سوچا۔ اس نے چند منٹ بعد پھولوں کی ایک دکان سے چند گلاب خریدے، گاڑی کو سائے میں کھڑا کیا اور بولا، اے معزز خاتون، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ربیہ نے چند لمحے حیرت، صدمے اور بے انتہا خوف سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اسے شدت سے توہین کا احساس ہوا۔ تم بھول رہے ہو، تمہاری شادی ہو چکی ہے، تمہاری ایک بیٹی بھی ہے۔ تم نے کیا سوچ کے یہ بات کہی؟ کیا مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ لیا ہے؟ کیا دوسری شادی کرنا گناہ ہے ربیہ؟ جبکہ پہلی بیوی کو فوت ہوئے 12 سال گزر چکے ہوں۔ جب تک اماں رہیں انہوں نے تانیہ کی ذمہ داری اٹھائے رکھی، مگر جب وہ نہیں رہیں تو میں اکیلا بیٹی کی تربیت نہیں کر سکتا۔ بچوں کے بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ صرف ماں سے ہی رہنمائی لے سکتی ہیں۔ وہ ذرا دیر کو رکا۔ میں تو کبھی یہ جرأت نہ کرتا کہ اماں ابا نے جو کچھ پہلے کیا تھا میں اس کے لیے شرمندہ رہا، مگر یہ تانیہ ہی ہے جو تمہاری سادہ طبیعت سے اتنی متاثر ہوئی کہ ہر لمحے تمہاری باتیں کرتی رہتی ہے۔ تم نے اسے بہت متاثر کیا ہے، وہ اپنی باقی عمر تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ کیا ہماری باپ بیٹی کی یہ خواہش بہت بڑا جرم ہے؟ گاڑی کا دروازہ کھولیں، اس نے سختی سے کہا۔ تب وہ نیچے اترا، ٹیکسی کو ہاتھ دیا اور دروازہ کھولا اور ربیہ کو ٹیکسی میں بٹھا دیا۔ گھر آنے پر وہ حواسوں میں لوٹی۔ اس نے دیکھا کچھ فاصلے پر عاطف گاڑی موڑ رہا ہے۔ وہ اگلے دن سے پھر سے اس کا ویسے ہی حال احوال پوچھنے لگا۔ جب بہت دن گزر گئے تو ایک دن پھر راہ میں آ کھڑا ہوا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو کیا آج میں گھر آ کر ماموں مامی سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ بظاہر سنجیدہ تھا مگر آنکھوں میں شرارت سے مسکرائے تھی۔ مجھے کیا پتا؟ اس نے بچ کر نکل جانا چاہا۔ تو پھر اس کا پتہ بتا دیں۔ جس کا پتہ ہے وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ چلیں، بس اتنا بتا دیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ پتہ نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یعنی آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ وہ مسکرایا۔ چلیں پھر شام میں ملاقات ہوتی ہے۔ اور اس شام ربیہ ایک دفعہ پھر عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ جانے امی ابو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اس کا دل یہ سوچ کر زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ اس نے کالج سے آ کر کپڑے بدلنے کے بجائے کچن کا جائزہ لیا۔ گاجریں پڑی تھیں، اس نے گاجر کا کیک بنانے کا سامان اکٹھا کیا اور کیک بیک کرنے میں جٹ گئی۔ عاطف اور تانیہ پورے 5 بجے ان کے گھر پر تھے۔ اماں ابا کو بھی ان کی آمد کی اطلاع ربیہ نے دے دی تھی۔ عاطف اور اس کی بیٹی نے دیکھا تو مرعوب سی ہو گئیں۔ وہ کافی بدل چکا تھا۔ اماں اور ابا اس سے سرسری سا ملے مگر فائزہ کی اچانک آمد نے اس کی ملاقات کو خاصا خوشگوار بنا دیا۔ فائزہ نے آتے ہی جلدی جلدی عاطف کا انٹرویو لے ڈالا۔ اس کی بیوی کی وفات سے لے کر اس کے گھر کی نوکری گاڑی سب کے بارے میں پوچھ ڈالا۔ وہ ساتھ ساتھ اس کی خاطر مدارت میں بھی جٹی رہی۔ عاطف بھائی، آپ نے دوسری شادی کا کیوں نہیں سوچا؟ اس نے پوچھا۔ دادی تو چاہتی تھی مگر تب بابا نہیں مانے۔ اب بابا مانے ہیں تو دادی نہیں ہے، تانیہ نے اطلاع فراہم کی۔ دادی نہیں ہے تو کیا ہوا؟
ہم لوگ جو ہیں، فائزہ نے اتنی اپنائیت سے کہا۔ عاطف تو ربیہ کی بھی حیران ہو کر اسے تکنے لگی۔ میں کراؤں گی عاطف بھائی کی شادی۔ وہ خم ٹھوک کے میدان میں آ گئی۔ تم کہاں سے کراؤ گی؟ اماں متوحش سی اسی کی طرف پلٹی۔ جہاں بھی کراؤں آپ بس دیکھتی رہ جائیں گی، وہ پرجوش ہوئی۔ بس عاطف بھائی آپ کل میرے گھر آ رہے ہیں، وہیں بیٹھ کر سارا پروگرام بنے گا۔ اس نے انہیں اگلے دن آنے کی دعوت دے دی۔ وہ لوگ کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ فائزہ نے عاطف سے اگلے دن آنے کا وعدہ لیا اور اس دن بغیر کوئی بات کیے وہ باپ بیٹی گھر چلے گئے۔ یہ تم عاطف کا کس سے بیاہ کروانے چلی ہو؟ اماں نے عاطف کے نکلتے ہی فائزہ کو آڑو ہاتھے لیا۔ اماں میری نند نازیہ طلاق لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ میں اس سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ اگر یہ شادی ہو جاتی ہے تو مجھے فائدے ہی فائدے ہیں۔ میں ساس سسر کی نظر میں بھی سرخرو ہو جاؤں گی۔ فائزہ نے چٹکی بجائی۔ مگر بڑی آپا آپ ان لوگوں کو کیسے جانتی ہیں؟ عاطف کی بیٹی آپ سے اچھی خاصی بے تکلف لگ رہی تھی۔ ربیہ نہ جانے کن منزلوں سے گزر رہی تھی۔ ارے یہ میرے کالج میں پڑھتی ہے، ابھی ابھی آئی ہے، اس نے وضاحت کی۔ اگلے کئی دن تک اسے عاطف اور تانیہ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مجھے کیا جو مرضی ہو، اس نے اپنے آپ کو بہلانا چاہا، مگر جانے کیوں دل میں جو ننھی سی امید کی کرن پھوٹی تھی، شاید شب و روز بدل جائیں، اس نے امید کو ٹوٹنے کی کسک اسے بے چین رکھتی تھی۔ اگلے بہت سے روز یوں ہی بے حسی میں لپٹے گزرتے چلے گئے۔ تب چھٹی کے موقع پر ایک دن وہ پھر ٹکرایا۔ چند منٹ دو گی؟ مجھے تم سے مشورہ کرنا ہے۔ جانے کیسے آج وہ ایک شوخ مسکراہٹ لیے اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ دو رشتے ہیں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کسے چنوں، تمہاری مدد درکار ہے۔ کون سے دو رشتے؟ وہ بدکی فائزہ کی نند جس کو طلاق ہو چکی ہے مگر خوبصورت بہت ہے۔ وہ چند لمحے رک کر اس کا فخر چہرہ دیکھتا رہا۔ اور دوسرا عائزہ کی دیورانی کی بہن جو آج کل ان کے گھر آئی ہوئی ہے۔ یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، اس میں میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ جو تمہیں اور تانیہ کو مناسب لگے وہ کرو۔ وہ سپاٹ میں بولی۔ چلو ٹھیک ہے، میں آج ماموں اور مامی سے بھی مشورہ کر لیتا ہوں، بات فائنل کرتے ہیں۔ وہ رکا۔ تم تانیہ کی تھوڑی بہت مدد کپڑوں اور جوتوں کی خریداری میں کر دو گی نا؟ اس نے بغیر وجہ کے دانتوں کی نمائش کی۔ تب اس کا دل چاہا راستے میں پڑا ہوا پتھر اٹھا کے اس کے سر میں دے مارے۔ بھائی جس نے کپڑے جوتے پہننے ہوں وہی خریدے، مجھے ان کی چوائس کی کیا خبر؟ وہ ایک طرف سے نکل کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھی اور اسے شام خبر بھی نہ ہوئی کہ کب اماں ابا کے پاس آیا۔ پھر وہ اکثر آنے لگا۔ جانے اماں ابا سے کیا باتیں ہوتی، نہ اس نے جاننے کی کوشش کی، نہ اسے کوئی دلچسپی تھی، مگر اسے سوچ کے ایک دفعہ پھر اپنی توہین کا بے پناہ احساس جاگنے لگا۔ اس نے ایسا کیوں کیا، وہ بھی میرے ساتھ؟ وہ شام کی چائے پینے کے لیے اپنے کمرے سے نکلی تو فائزہ کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بال سمیٹی نیچے اتری تو لاؤنج سے تیز تیز باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اماں وہ بڑی آپا کی تنخواہ کے پیچھے ہے، ورنہ جب اس کی عمر تھی تب تو پھپھو یوں ٹھکرا کے گئی تھی جیسے وہ کوڑ کا مریض ہو جو انہیں چمٹ جائے گا۔ یہ فائزہ کے واسطے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کبھی یہ نہیں ہونے دوں گی۔ اماں بولی۔ بھائی بڑھاپے میں ہمیں بھی کسی کو سنبھالنا ہے یا نہیں؟ آخر ہماری خدمت کس نے کرنی ہے؟ غیروں کے بچے پالنے سے بہتر ہے ماں باپ کی خدمت کرے۔ یہ ابا تھے۔ اور کیا اماں، ہمیں آخر کس کی آس ہوگی؟ ہمارے بچوں کے لاڈ کس نے دیکھنے ہیں؟ فائزہ پھر بولی۔ میں نے تو اپنی نند سے ملوایا بھی تھا، وہ لوگ خوش بھی بہت ہوئے، مگر ادھر تو ایک ہی راگ ہے، ربیہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے اوپر دیکھا، جانے کہاں سے چند بدلیاں اس کے سر پر چھائی تھیں۔ اچانک چند پانی کی بوندیں آ کر اس کے چہرے پر آ گریں اور اس کو دل سے اندر تک شرشار کر گئیں۔ جانے یہ کیسا احساس تھا جس نے اسے اندر سے شانت کر دیا تھا؟ ایک سرخ روئی کا احساس تھا، ایک کامیابی کا احساس، اپنی اہمیت کا احساس۔ وہ دھوپ اور چھاؤں کے اس منظر میں لاؤنج سے نکل کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اسے لگا جیسے پوری کائنات میں اس کی پکار ہے، ربیہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سامنے ایک معمولی قد و خال کی لڑکی تھی، مگر شیشے کے اندر بھی یہی آواز آ رہی تھی، ربیہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے منہ دھویا، کپڑے بدلے، ہاتھوں اور چہرے پر کریم لگائی اور ہلکا سا کاجل لگا کر باہر آ گئی۔ اس نے دل سے چائے کے لوازمات اکٹھے کیے، چائے بنائی، لاؤنج میں لے آئی۔ اوہ بڑی آپا زندہ باد! فائزہ نے نعرہ بلند کیا۔ امی ابا بھی خوشی خوشی چائے پینے لگے۔ بڑی آپا بڑی تیار شیار لگ رہی ہیں، کہیں جا رہی ہیں؟ فائزہ نے پوچھا۔ نہیں ابھی تو نہیں جا رہی، وہ مسکرائی۔ اور اگلے دن جب عاطف دوبارہ اس کے راستے میں آیا تو اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی۔ تانیہ کے ساتھ کب جانا ہے چیزیں خریدنے؟ عاطف نے غور سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور بن کے بولا، مگر میں نے تو ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ فائزہ کی نند ٹھیک رہے گی یا عائزہ کی دیورانی کی بہن۔ تو چیزیں کس کے لیے ہیں یہ تو تمہیں پتہ ہوگا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ بہتر ہے
دونوں سے ہی کر لو، گھر میں رونق لگی رہے گی۔ وہ محفوظ ہوتے ہوئے بولی۔ پھر تو تم میرے گھر آیا کرو گی رونق دیکھنے، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ ہاں کیوں نہیں، مفت کے تماشے کون چھوڑتا ہے، وہ بلا وجہ مسکرا رہی تھی۔ تو پھر آج میرے ساتھ گھر چلو، میں نے کمرے کا فرنیچر بدلنا ہے، اس میں میری کچھ مدد کر دو۔ مجھے اور تانیہ کو گھر سجانے سنوارنے کا کوئی تجربہ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہی تمہاری دلہن بلکہ دلہنیں آ کر سب کر لیں گی، اپنے اوپر بیجا بوجھ نہ ڈالو۔ وہ ہنستی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور اس شام عاطف کے آنے پر وہ لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ جب اماں نے اس دفعہ بھی انکار کرنا چاہا اور اس دفعہ بھی عاطف نے کہا تو ربیہ نے کہا کہ ربیہ تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، تو وہ بے ساختہ بول پڑی۔ اماں عاطف میری رضامندی سے ہی یہاں آئے ہیں۔ اماں تو ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئیں۔ عاطف کے جانے کے بعد انہوں نے واویلا شروع کر دیا۔ ماں باپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں رہی، خود کماتی ہو، اب رشتے ناتے بھی خود طے کرو گی۔ ارے یہ وہی ہے جو تمہیں بدصورت کہہ کر چھوڑ گیا تھا۔ اماں بدصورت تو آپ بھی زندگی بھر مجھے سمجھتی رہیں، میں اس گھر میں بھی تو رہ رہی ہوں نا۔ اب آپ سادگی سے مجھے اس گھر سے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیں، میں آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہتی۔ وہ تمہاری تنخواہ کے پیچھے ہے، یہ لالچی لوگ ہیں، یہی تھے نا جو تمہیں ٹھکرا کر گئے تھے۔ اماں بولی۔ آخر اچھے اچھے رشتے چھوڑ کر تمہیں کیوں اپنانا چاہتا ہے، یہ لالچی ہے۔ ابا بھی بولے۔ اماں اونچا اونچا رو رہی تھیں۔ جانے یہ کب سے چل رہا ہے، ہائے میں نے اس پر اندھا اعتماد کیا، اب اس عمر میں سفید بالوں کے ساتھ لال جوڑا پہنو گی۔ اماں یہ میرے نصیب کہ مجھے کس عمر میں لال جوڑا پہننا ہے، مگر اب آپ لوگ اس میں رکاوٹ نہ بنیں۔ اس نے دو ٹوک کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے تیور دیکھتے ہوئے ابا کو آخر ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اماں بھی اب رو رہی تھیں، اس کی جدائی میں نہیں بلکہ ان سہولتوں کے چھن جانے کے خوف سے جو ربیہ کے ہوتے ہوئے ان سب کو حاصل تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔